ناظرین، مسلمانوں کے لیے وہ سال بہت مشکل تھا۔ مکہ میں ان پر ظلم و ستم اس حد تک بڑھ گیا کہ جینا مشکل ہو گیا۔ آخرکار مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی۔ حبشہ کے بارے میں بہت مشہور تھا کہ وہاں کا بادشاہ بہت انصاف پسند ہے اور وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ چنانچہ مسلمانوں کا پہلا قافلہ حبشہ روانہ ہوا۔ اس میں 12 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے۔ اسی دوران مکہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ میں قریش کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی۔ قرآن کا لہجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اتنی پر اثر تھی کہ سننے والوں پر وجد طاری ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری آیت پڑھی جس میں سجدے کا حکم ہے تو وہاں موجود تمام مسلمان اور کافر بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ صرف عتبہ، ولید اور امیہ بن خلف نے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا بلکہ زمین سے مٹی اٹھا کر ماتھے پر لگا لی۔ روایات کے مطابق ان تینوں کے علاوہ باقی تمام سجدہ کرنے والے بعد میں مسلمان ہو گئے۔ جب حبشہ میں موجود مہاجرین تک یہ خبر پہنچی کہ مکہ کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ خوشی خوشی واپس مکہ آ گئے، لیکن یہاں آ کر معلوم ہوا کہ حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ چنانچہ 6 نبوی کے شروع میں ایک بڑا قافلہ دوبارہ حبشہ روانہ ہوا جس میں 82 مرد اور 18 عورتیں تھیں۔ اس قافلے میں حضرت جعفر طیار بھی شامل تھے۔ قریش کو مسلمانوں کا وہاں سکون سے رہنا پسند نہ آیا، اس لیے انہوں نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو تحائف دے کر نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو واپس مکہ لے آئیں۔ قریش کے نمائندوں نے نجاشی کے درباریوں کو رشوت دی اور بادشاہ سے کہا، ہمارے شہر کے کچھ نادان لڑکے اپنا دین چھوڑ کر یہاں بھاگ آئے ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ نجاشی بادشاہ نے فوراً فیصلہ کرنے کے بجائے مسلمانوں کو دربار میں بلایا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار نے نمائندگی کی اور بادشاہ سے کہا کہ آپ ان مکہ والوں سے 3 سوال پوچھیں۔ کیا ہم ان کے غلام ہیں جو بھاگ کر آئے ہیں؟ کیا ہم نے کسی کا قتل کیا ہے جس کا بدلہ لینے یہ آئے ہیں؟ کیا ہم کسی کا مال چوری کر کے لے آئے ہیں؟ ناظرین، اس واقعے کو پورا سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔